ہم سب جس جگہ سے ہم آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہم کلام رہتے ہیں، غامدی سینٹر فار اسلامک لرننگ، 2 سال پہلے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے اہداف و مقاصد پہ وقتاً فوقتاً ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز جو یہاں پر آنے والے لوگوں کو بہت متاثر کر رہی ہے، وہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور تھوڑا سا تردد اور حیرت بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ دیکھ سکیں گے، یہاں پر ایک جو مرکزی دیوار ہے ہمارے سینٹر کی، جو بنیادی ہال ہے، وہاں پر ہم نے علماء کی تصویریں چسپاں کی ہیں اور اس میں آغاز ہوتا ہے شبلی نعمانی سے، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، یہاں تک کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ بھی، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا امین فرائی اور مولانا وحید الدین خان تک۔ تو یہ جتنے بزرگ ہیں ان کو ہم نے اپنے سینٹر کی جو ہماری وال آف فیم ہے ان پہ ہم نے ان کی تصویریں لگائی ہیں۔ آپ نے ایک مضمون بھی لکھا تھا دبستان شبلی کے عنوان سے، وہاں پر بھی ان تمام علماء کا ذکر کیا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ علماء کا ظاہری بات ہے ہم الگ الگ بھی ان پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کا بڑا علمی وقی کام ہے، لیکن ایک ایک فرد کے بارے میں اگر ہم مختصر جانتے چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ ان سب نے مل کے وہ کیا ماحول پیدا کیا ہے، وہ کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا، کہ جس کے بعد خود آپ کی فکر ان کی احسان مند ہے اور ان کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور یہ تصاویر لگا کے دنیا کو ہم پیغام کے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے جب وہ مضمون لکھا تھا اور وہ میری کتاب مقامات میں ہے تو اس میں یہ واضح کیا تھا کہ دین کے یا دین کی علم کی جو روایت ہمارے ہاں بر صغیر میں پہنچی ہے، اس میں ایک تو وہ جماعتیں، وہ گروہ، یا آپ کہہ لیں کہ وہ مدارس فکر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، اس کے بعد اس کے فہم کی ایک روایت قائم ہوئی، وہ روایت پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، الا یہ کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے جس میں کسی اطلاق کی ضرورت ہو، اس کے بھی اصول عامہ یا قواعد عامہ بیان ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اب جو کچھ بھی ہمارا متوارث فہم ہے اسی کو سامنے رکھ کر ہم دین کو پیش کریں گے، یعنی دین کی دعوت جب بھی پیش کی جائے گی یا اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے گا یا لوگوں کو اس کی تحقیق کی طرف دعوت دی جائے گی، تو اس میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے گی کہ جو روایت قائم ہو چکی ہے اس سے کوئی انحراف نہ ہونے پائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ یا یہ روایت کی تاریخ بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، اس میں بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس میں ایک فقہ کی روایت ہے، ایک علم کلام کی روایت ہے، پھر صوفیاء کی ایک بہت بڑی روایت ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ دین بیان کرنا چاہیے، دین کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اس میں اب براہ راست قرآن و سنت کی بنیاد پر کوئی تحقیق پیش کرنا یا اس روایت سے مختلف کوئی رائے دینا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں جو روایتی مدارس ہیں وہ اسی اصول پر قائم ہیں، وہ خواہ اہل دیوبند کے ہوں یا اہل بریلی کے ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کے بھی، اس لیے کہ ان کے ہاں اس روایت کے لیے جو ماخذ کی حیثیت ہے وہ ایک خاص دور کو ہے جس کو وہ سلف کا دور کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی تعبیر کو بھی زیادہ تر سلفی تعبیر سے معنون کرتے ہیں۔ دوسرا زاویہ نظر ان لوگوں کا یہاں پیدا ہوا کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ دین تو بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی شرح و وضاحت کی اور صحابہ کرام نے اس کو ایک عملی صورت دی، لیکن وہ ہمارے ہاں اب بھی اپنے اصل ماخذ کے ساتھ منتقل ہوا ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح ہمارے پاس ہے، اس کتاب کو ہم لفظ لفظ آج بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اس کتاب کی زبان ایک زندہ زبان ہے، اس زبان کا پورا علم نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ منتقل ہوا ہے بلکہ اس کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمائی، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل ہو رہی ہے۔ یہی صورتحال روایات کے ذخیرے کی ہے،
روایات لوگوں نے بیان کی حضور کے بعد ان کو لوگوں تک پہنچایا، وہ بھی کتابوں کی صورت میں مرتب ہو چکی ہیں. ان کی مراجعت ہو سکتی ہے، ان کی تنقیح ہو سکتی ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں کیا چیز قابل قبول ہے، کیا قابل قبول نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو دین کے علم کی روایت ہے اس کی مراجعت کرنی چاہیے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن وہ ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہے کہ ہم اصل ماخذ کو ہر حال میں اسی دائرے میں رکھیں، بلکہ ہمیں دین سمجھنے میں، دین کی طرف مراجعت کرنے میں بار بار اصل ماخذ ہی کی طرف جانا چاہیے. اللہ کی کتاب کو دیکھنا چاہیے، بار بار دیکھنا چاہیے. اگر کسی چیز میں کوئی تردد ہو تو اس کتاب ہی میں غوطہ زن ہونا چاہیے. اگر کسی روایت کے بارے میں کوئی بات ہے تو دوبارہ ایک نظر ڈالنی چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تنقیح کرنی چاہیے. اسی طرح جو سنت ہم تک منتقل ہوئی ہے اس کی بھی تعیین کے بارے میں اگر ادنا درجے میں کوئی بحث پیدا ہو جائے تو جو اصل ہے اس کو سامنے رکھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے. تو یہ ایک زاویہ نظر تھا جو اس زاویہ نظر سے جو ہمارا روایتی مذہبی فکر پیش کر رہا تھا ذرا مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل آخری صورت میں پہلے دن ہی سامنے آ گیا ہے. ایک ابتدا ہوئی اور اس ابتدا میں جس شخصیت کا کردار بہت غیر معمولی ہے، مثلا آپ الکلام، علم الکلام کو دیکھیے، آپ سیرت النبی کا جو مقدمہ لکھا ہے شبلی نے اس کو دیکھیے، تو ایک تنقیح اور تحقیق اور نقد و نظر کی روایت ہے کہ جس میں ایسا تو نہیں کہ پہلے دن ہر چیز کو الگ کر دیا گیا ہے اور بالکل متعین طریقے سے ایک شارح سامنے آ گئی ہے، لیکن ابتدا ہوئی ہے. اور بر صغیر میں اس کا صحرا شبلی نعمانی کی سر ہے. تو اس لیے میں نے اس دبستان کو دبستان شبلی کا نام دیا. 1914 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ پیغام دے کر رخصت ہوئے کہ ہمیں اتنا قدیم ہونا ہے کہ ہم پیچھے ہی جاتے جائیں یہاں تک کہ اس عہد میں رہیں جس میں اللہ کے پیغمبر نے قرآن پیش کیا تھا، اور ہمیں اتنا جدید ہونا ہے کہ اپنے زمانے کو پکڑ کر دیکھیں اور جانیں کہ اس کی صحیح بصیرت کیا ہے اور اس میں ہمیں اپنا دین کس طرح بیان کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے لوگ بھی ہیں وہ اصل میں اسی چراغ سے روشنی حاصل کرتے رہے. سید سلیمان ندوی تو ان کے براہ راست شاگرد ہیں. آپ بانگ درا میں اقبال کی نظمیں پڑھیے یا بعض اور مقامات پر انہیں شبلی کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور جو ایک روشنی پیدا ہوئی تھی اس کے جو آثار خود ان کے کلام میں نظر آئے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد تو خیر ان کے قریبی احباب میں سے ہیں اور ان کی بھی تحریریں آپ دیکھ سکتے ہیں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی اس روایت سے کسب فیض کیا ہے. ان کا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جو کچھ ذہنی یا فکری تعلق رہا اور جس طرح کی انہوں نے ایک جماعت قائم کرنے کی صحیح کی. مولانا امین حسن اصلاحی، ان کا تعلق تو اس خان وادے سے ہے، یعنی وہی لوگ ہیں، اسی علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ وہی دارالمصنفین اور وہی مدرسۃ الاصلاح یہ سب کے سب اسی خاندان کے قائم کیے ہوئے ہیں. امام فراہی ان کا تو خاندانی تعلق بھی ہے ان کے ساتھ. مولانا وحید الدین خان اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہیں. تو اصل میں یہ اسی آسمان کی کہکشاں ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ حقیقت میں اس تبدیلی یا اس انقلاب کے بانی ہیں، یا اس میں ان کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے جو اس وقت ہم مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کے باب میں کسی حد تک دیکھ رہے ہیں. تو یہ پس منظر ہے جس میں ان بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سب یہ بیان فرمائیے گا شبلی کے بارے میں. آپ نے بتایا یہ تمام صاحبان علم، ظاہری بات انہوں نے ایک بھرپور علمی اور عملی زندگی بھی گزاری اور پیسیوں کی تعداد میں ان کی تصانیف ہیں. سارے احباب جب دنیا میں آئے تو ان کا اپنا ایک سماجی حرکیات تھیں، پس منظر تھا، استخلاص وطن کی تحریکیں بھی اٹھ رہی ہیں، انگریز بھی یہاں پر ہیں، استعمار. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور مختلف موضوعات پہ لکھ بھی رہا ہے. میں ٹو دا پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاید ایک عام آدمی کی اس میں ایجوکیشن ہو، ہر بندہ اپنی ذات میں ایک موضوع ہے، لیکن ایک جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے ہر شخصیت کی اٹھان کا اور اس کا وہ کنٹریبیوشن کہ جو وہ دے کر دنیا سے رخصت ہوا اور کرتے 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 وہ پہاڑ وہاں تک پہنچا کہ مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن اصول سے اطلاعات تک واضح ہوئی. شبلی کے بارے میں آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے مختصراً کہ ان کا بہت بڑا دینی کام ہے، نصوص پہ بھی کام کیا ہے انہوں نے، تاریخ پہ بھی. وہ ایک نقطہ کیا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ بنیادی کنٹریبیوشن ہے
کہ ایک آدمی نے ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر علم کے میدان میں دیا. باقی شخصیات پہ بھی آتا ہوں. میرا نزدیک تو اس میں الگ الگ دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ان سب کے ہاں وہ ایک ہی مشترک چیز ہے، وہ ہے نقد و نظر کی روایت کو زندہ کرنا. اچھا. یعنی وہی چیز ہے کہ جو سررشتے کی حیثیت رکھتی ہے. جس وقت آپ یہ فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ ایک دائرے سے باہر سوچ نہیں سکتے، غور نہیں کر سکتے، نکل نہیں سکتے، اس دائرے کو آپ نے طعن و کرہن قبول کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ نقد و نظر کا آپ گلا گھونٹ دیتے ہیں. وہ ہے نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ حریت فکر، یہ نقد و نظر کی روایت ہے جو آپ کو ان سب بزرگوں کے کام میں نظر آتی ہے. آپ شبلی کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کی سیرت النبی پڑھ لیجئے، ان کے مقالات دیکھ لیجئے. اسی طرح سے انہوں نے جو خلفائے راشدین میں سے خاص طور پر سیدنا فاروق کے بارے میں کتاب لکھی، اسی طریقے سے انہوں نے جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا، ان کا زیادہ ذوق وہ ہے کہ انہوں نے تاریخی مباحث کو اپنا موضوع بنایا. لیکن ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی. میں نے اسی لیے اشارہ کیا تھا کہ اگر سیرت النبی کا صرف آپ مقدمہ دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں. تو نقد و نظر کی روایت کو ان لوگوں نے زندہ کیا، اور اس طرح سے گویا اس چیز کو ختم کرنے کی سعی کی جو ہمارے ہاں جمود کی صورت اختیار کر گئی تھی. اب ظاہر ہے کہ کنٹریبیوشن ہر آدمی کا اپنے دائرے میں ہوتا ہے اور بہت غیر معمولی ہوتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے اگر آپ وہ مضامین پڑھیں جو الہلال میں انہوں نے لکھے، البلاغ میں انہوں نے لکھے، ان کی تفسیر دیکھیں آپ. یعنی اگرچہ وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے، لیکن آپ کو اس میں وہ سب چیزیں ملیں گی کہ جو ایک زندہ محقق کے ہاں ہونی چاہیے. اور وہ جس شان سے اور جس اعتماد سے ان کو پیش کرتے ہیں، اس نے بڑی حد تک لوگوں کے اندر یہ جرأت پیدا کی کہ وہ بھی اسی طرح قرآن مجید کے ماخذ کی طرف رجوع کریں، یہ صحیح کریں کہ وہ تاریخ کے پس منظر کو بھی جانیں. کتنی تحقیقات ہیں کہ جو سب سے پہلے اس بر صغیر میں تاریخ سے متعلق ذوالقرنین کے بارے میں دیکھ لیجئے، اور سیدنا یوسف کے بارے میں وہ ان کی تفسیر سے سامنے آئی. سید سلیمان ندوی نے، یہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت النبی کی تکمیل کی ہے، یعنی شبلی نعمانی کی، اور بہت غیر معمولی بصیرت کے ساتھ کی ہے. ظاہر ہے کہ شبلی کا ایک اور طریقہ تھا لکھنے کا یا کام کرنے کا، اس میں زیادہ تر پورے دین کا بیان ہو گیا. لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ صرف سیرت النبی نہیں رہی، بلکہ رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو آپ کی دعوت ہے، آپ اس پورے دین کی ایک تصویر اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ پورے کے پورے دین پر آپ ایک صحیح فکر کا اطلاق کر کے جب دکھاتے ہیں تو اس سے جو تصویر بنتی ہے، وہ تصویر ہی در حقیقت آپ کے لیے حقیقی دعوت اور حقیقی پیغام بن کر سامنے آتی ہے. تو یہ آپ کو سیرت النبی کی جو مجلدات انہوں نے لکھی ہیں ان میں نظر آئیں گی. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی بڑی خدمت انجام دی ہے. یعنی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم قرآن و سنت کی مراجعت کریں گے. وہ بہت سی تحدیدات کو قبول کرتے ہیں، مثلا عام طور پر ائمہ اربعہ کی آراء سے باہر نہیں جاتے، اسی طرح اجماعی آراء پر بھی تنقید نہیں کرتے، لیکن بہرحال نقد و نظر کی ایک روایت انہوں نے ڈال دی اور اسی روایت کو لے کے آگے بڑھے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے میں آپ اختلاف کرتے ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ان کی پوری دینی تعبیر ہی کے اوپر تنقید کر چکا ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا. مولانا وحید الدین خان نے بھی موجودہ دور میں، جیسے کہ میں نے ان کے بارے میں لکھا بھی ہے، ایک برزخ کا کردار ادا کیا ہے. یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ تعبیر دین کے معاملے میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا اور تعبیر کی غلطی واضح کی، وہ صرف ایک منفی کام نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں زیر بحث آ گئیں جو دین کے صحیح تصور کو نمایاں کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جس طریقے سے رہنمائی دی اور یہ بتایا کہ دور حاضر میں وہ کیا رویے اپنے اندر پیدا کریں، دین کی دعوت کا جس طرح سے سور پھونکا انہوں نے، بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ آپ ان کی تصنیفات پڑھیے، ان کی تحقیقات کو دیکھیے، جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے اس کو سامنے رکھیے، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ سب جو اصل بات ہے جس کی وجہ سے یہ دبستان اپنی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، وہ نقد و نظر کی روایت کو زندہ کرنا ہے. اچھا، آپ صاحب آج کے دور میں ایک نیا نقطہ نظر یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے ایک فری لانسر کی حیثیت سے جدید افکار پیش کریں، اور اس کے لیے اپنی تراث، اپنے ماضی یا جو بھی آپ کے مکتبہ فکر کا علمی فکری پس منظر ہے، اس تاریخی اسناد سے اس سے جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک طریقے سے
شخصیت پرستی اور آبا پرستی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی فکر دنیا میں آ رہی ہے، کہ اس کو اپنی اس تراث سے، اپنے ماضی سے، جہاں سے بھی جو بھی اس کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس سے جڑ کے رہنا چاہیے، یا جدید افکار کو انفرادی سطح پر پیش کریں؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ جب آپ تاریخ سے کسی چیز کو جوڑتے ہیں تو اس سے تو آبا پرستی اور شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس سارے مدرسہ فکر کو یا اس دبستان کو دیکھ لیں، ان میں کتنے اختلافات ہیں، کتنی چیزوں کو دیکھنے کا اپنا زاویہ نظر ہے، تو یہ آبا پرستی کیسے پیدا ہو جائے گی؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ روایت کیسے قائم ہوئی ہے، علم اپنا کیا پس منظر رکھتا ہے، اور یہ چیز کہ آپ علم کے پس منظر سے بیگانہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ایک آدمی لیبارٹری میں جائے اور نئی سائنس ایجاد کرنا شروع کر دے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے پچھلی 2-3 صدیوں میں، آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو جانیں گے، اس کے اصول کا جائزہ لیں گے، اس کے اندر اتریں گے، اس کے غوامض کو دیکھیں گے، اس کے بعد آپ اس پر کھڑے ہو کر کوئی نئی بات بھی اگر کرنا چاہیں گے تو کریں گے۔ تو ایک چیز ہے کہ آپ نے دینی نتائج فکر کی کیا روایت پیدا کی ہے، اور ایک دوسری چیز جو اس سے بالکل مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے علم کی کیا روایت ہے۔ تو علم کی روایت تو ایک زندہ روایت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس علم کی روایت سے اپنے آپ کو منقطع کر کے کوئی کام کرتے ہیں، وہاں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ہر چیز درم برم ہو جاتی ہے۔ تو علم کی روایت میں کھڑے ہو کر آپ روایت پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی، اگر بڑے سے بڑے لوگ بھی ہوں اور کوئی غلطی آپ پر واضح ہو جاتی ہے تو اس کو بھی جرأت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور کوئی نئی حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کو بھی اسی جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب علم کی روایت میں آپ اسی طرح کھڑے ہوں جس کو بیان کیا ہے نا ہمارے شاعر نے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے۔ تو علم کی روایت میں اگر آپ کھڑے نہیں ہیں تو پھر تو نوعیت وہی ہو جاتی ہے کہ نہ آپ ماضی سے واقف، نہ آپ حال سے واقف، نہ آپ اس بات سے واقف کہ ایک علم اگر آج آپ کے پاس آیا ہے تو وہ اپنے پس منظر میں کیا تاریخ رکھتا ہے، اس کے کیا اطلاقات رہے ہیں، تو آپ تو ایک بہت بڑی میراث سے محروم ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ پھر آپ کوئی نئی چیز کیا پیدا کریں گے؟ آپ اصل میں اس زمانے میں چلے جائیں گے جب سائنسدان بیٹھے ہوئے ابھی سائنس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو یہ آپ نے صدیوں کی جد و جہد کا بستر لپیٹ کے رکھ دیا، بساط ہی لپیٹ دی۔ نہیں، اس کے اندر کھڑے ہو کر نقد و نظر کا ذوق پیدا کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سقیم ہے، کیا مضبوط ہے۔ اس میں پھر جو چیز بھی آپ کے نزدیک ٹھیک ہو اس کو دلائل سے پیش کریں، اور ہمیشہ یہ کہیں کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔